بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یو کے ویزا اپڈیٹس 2021 کی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ کووڈ نے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ درم برم کر کے رکھ دیا۔ وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، جنوبی ایشیا ہو، مشرق وسطیٰ ہو یا آسٹریلیا ہو، پابندیاں پوری دنیا میں ایک جیسی رہیں، سختیاں رہیں، کہیں تھوڑی نرمی رہی، لیکن اس نے سفری سہولیات کے نظام کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ چلتے ہوائی جہاز جو ہے وہ رک گئے، ٹرینیں جو ہیں اپنے مقام پہ رک گئیں، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا مشکل ہو گیا، پابندیاں لگ گئیں، ٹریول بین ہو گیا۔ لیکن اب اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے کرونا کی پہلی، دوسری، تیسری لہر آئی، ویکسینز ایجاد ہوئیں، اس کا جو ہے علاج دریافت ہوا، اب وہ سختیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ حال ہی میں یو کے نے جو ہے وہ پچھلے 2 ویک پہلے بہت سارے ممالک کو ریڈ لسٹ سے نکالا، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، قطر بھی، یو اے ای، دیگر دنیا کے ممالک۔ اب گزرے ہوئے کل میں انہوں نے مزید جو دنیا کے 52 ممالک ہیں ان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ ریڈ لسٹ کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ برطانیہ کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اپنے ملک سے پہلے جو ہے وہ کرونا کے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، پھر وہاں پہنچ کر آپ کو ہوٹل میں، جو مخصوص ہوٹل ہیں، اس میں 10 دن کوارنٹائن کرنا پڑے گا، جس کے لیے آپ کو لگ بھگ 2300 پاؤنڈ کے قریب پیمنٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں باہر نکل سکتے ہیں۔ پھر بھی پابندیاں تھیں، سختیاں تھیں، لیکن جو مین چیز ہے، جن لوگوں نے اسپاؤس ویزا اپلائی کیا ہوا تھا، جن لوگوں نے ورک ویزا اپلائی کیا ہوا تھا، جنہوں نے رینیول سارٹ کی ہوئی تھی یا جو وزٹ ویزا پہ جانے چاہ رہے تھے، تو وہ کووڈ-19 کے درمیان تقریباً ٹھپ ہو کے کام رہ گیا۔ برطانیہ نے وہ سارا ویزا پروسیس سلو کر دیا، کیونکہ کووڈ تھا، جہاں پہ آپ کا کوئی ویزا مثلاً 2 ویک 3 ویک میں جواب آ جاتا تھا، تو وہ ہو سکتا ہے 2 مہینے یا 3 مہینے بھی نہ آئے۔ لیکن اب کی جو موجودہ صورتحال ہے، جیسے برطانیہ نے یورپی یونین سے بریگزٹ کیا، وہ یورپی یونین سے باہر نکل گئے، تو اس کے بھی کچھ کانسیکوینسز ہونے تھے۔ برطانیہ یورپی یونین سے کیوں باہر نکلا، ان کے کیا مقاصد تھے، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ اگر آپ اس پہ کہیں گے، مجھے کمنٹ کریں گے، تو میں پوری ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا۔ آج کے ٹاپک پہ میں کنسائز رہوں گا، پریسائزلی اسی پہ بات کروں گا کہ ابھی جو یو کے ویزا کی اپڈیٹس ہیں وہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بریگزٹ کے بعد جب یورپی یونین کے مختلف ممالک کے باشندے جو برطانیہ میں آ کر اپنی مختلف کام کر رہے تھے، جابیں یا امور سر انجام دے رہے تھے، وہ واپس جا چکے۔ اب صورتحال یہ ہے جو پچھلے ہفتے سامنے آئی کہ وہاں پیٹرول کا، ڈیزل کا شدید بحران سامنے آ گیا۔ پیٹرول پمپوں پہ لمبی قطاریں لگ گئیں، 90% پیٹرول پمپ جو ہے وہ خالی ہو گئے۔ اس کی بیسک وجہ کیا تھی کہ جو ٹریلے جو ہیوی تھے، ان کے ڈرائیور تھے، وہی دستیاب نہیں رہے۔ پیٹرول پمپوں پہ جو پیٹرول اور ڈیزل پہنچانا تھا، وہ نظام بری طرح متاثر ہوا۔ اسی طرح ابھی آگے ان کی کرسمس آ رہی ہے، ورکر کی وہاں پر انتہائی شارٹیج ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے جو ہم نے ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، اخبارات میں پڑھا، دیکھا اور سنا۔ لیکن اس وقت مجموعی طور پر برطانیہ کو لگ بھگ 2 سے 4 لاکھ افراد کی جو ہے افرادی قوت یا مین پاور کی کمی کا سامنا ہے۔ یہ سامنا کیوں ہے، اس کی بھی میں وجہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پورے یورپ کے اندر جو ہے وہاں لائف زیادہ ہے، بوڑھے زیادہ ہیں، نوجوان جو ہیں کل آبادی کا کم ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری مین وجہ یہ ہے کہ وہاں آبادی ہمارے جیسی نہیں ہے۔ ایک صوبہ پنجاب کی آبادی پاکستان کی 12 کروڑ ہے۔ یورپ میں آپ کو مثال دے کے کہہ سکتا ہوں کہ 12 کروڑ آبادی کے ساتھ آپ کو شاید 6 ملک مل جائیں، 8 ملک مل جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ آبادی جو ہے تمام مسائل کی جڑ ہے، ماں ہے، اس لیے وہ آبادی کو کنٹرول رکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس کے الٹ ہے۔
پاکستان میں کل آبادی کا سب سے زیادہ جو ہے وہ یوتھ، نوجوان یا ینگ نسل آپ کو جو ہے وہ دستیاب ہے، لیکن یہاں پہ سسٹم الٹا ہے، کارخانے نہیں ہیں، فیکٹریاں نہیں ہیں۔ سمپل الفاظ میں کہوں کہ پاکستان کے اندر کام کرنے والے بے شمار ہیں لیکن جابیں دستیاب نہیں ہیں۔ لیکن پورے یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر ایسا نہیں ہے، وہاں جابز رہتی ہیں لیکن اب جابز کرنے والوں کی شارٹیج سامنے آ گئی۔ ایک مثال میں نے آپ کو بتائی، یہ اتنا کرائسس بڑا کہ برطانیہ نے اپنی آرمڈ فورسز کو یعنی آرمی کو طلب کر لیا کہ آپ آئیں، اس نظام کو سنبھالیں۔ پیٹرول ڈیزل کی جو ترسیل ہے پیٹرول پمپوں تک، وہ بھاری بھرکم جو ٹریلیں ہیں جو لے کر آ رہے ہیں ان کے ڈرائیور ہی نہیں ہیں، تو وہ شارٹیج پیدا ہونا شروع ہو گئی، پیٹرول پمپوں پہ لمبی قطاریں لگ گئیں، اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ برطانیہ کے اندر پیٹرول کا بحران جو ہے وہ بہت شدت اختیار نہ کر جائے۔ اب ان کی دسمبر میں کرسمس آنے والی ہے، تب بھی انہیں یہ بڑا فیل ہو رہا ہے کہ ورکر کی شارٹیج نہ ہو جائے، وہ ہوٹل میں ہوں، وہ مختلف جابوں پہ ہوں، وہ آپ کی ریلوے کے ڈپارٹمنٹ میں ہوں، وہ آپ کے بجلی کے نظام کو چلانے والے ہوں، وہ آپ کے ڈاکٹرز ہوں، پیرا میڈیکل سٹاف ہو، کوئی بھی ہو، یہ تمام جابیں جو کریٹ ہو رہی ہیں اس کے لیے ابھی ان کے پاس مین پاور نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ نے ابھی باقاعدہ 1-2 ہفتے پہلے وہاں کے برطانیہ کے پرائم منسٹر بورس جانسن کو لکھا کہ آپ الاؤ کریں، ہمیں ارجنٹ ویزے چاہیے۔ ورک پرمٹ پہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں، سکلڈ پرسنز ہیں، ان کے لیے آپ الاؤ کریں کہ ہم انہیں جلدی ویزا دیں اور وہ یہاں پہنچیں اور اس ملک میں جہاں شارٹیج ہے ہمیں وہ نظام سنبھالیں۔ دوسری بات ہے کہ ابھی آپ جانتے ہیں اکتوبر چل رہا ہے، آج اکتوبر کی 10-11 تاریخ ہو چکی ہے، کرسمس اب زیادہ دور نہیں رہے گی، اس پہ انہیں خطرہ ہے کہ کہیں پھر یہی پیٹرول پمپوں پہ یہ بحران نہ کھڑا ہو جائے، کہیں سپر سٹورز پہ کوئی جو ہے وہ خوراک کا بحران نہ کھڑا ہو جائے، کہیں ہیلتھ والا شعبہ جو ہے وہ انڈر پریشر نہ چلا جائے۔ اس کے لیے اب جو ویزا اپ ڈیٹس آئی ہیں اس طرف میں اب بات کرنے لگا ہوں کہ 2 لاکھ جابز ریکوائرڈ ہیں، اس کے اندر ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، جیسے پیٹرول پمپوں کے لیے ہیوی ڈرائیورز چاہیے، دیگر بہت سارے شعبے ہیں، ہوٹلز میں ویٹر ہو گئے، دیگر بہت ساری جابیں ہیں۔ ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر اپرچونٹی سب سے زیادہ ہیں۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں آپ نے صرف ایک انٹرنیشنل لیول کی سی وی بنانی ہے، آپ نے وہاں ان کا جو UK میں لنکڈ ان ہے، دیگر جو ان کے اتھینٹک سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں جہاں پہ انہوں نے جابیں ڈسپلے کی ہوئی ہیں، وہاں صرف آپ نے اپنی ایک سی وی بھیجنی ہے، بھاری بھرکم ڈاکومنٹ یہ وہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پہلے وہ صرف آپ کی سی وی کو دیکھتے ہیں، کیا یہ اس معیار کے مطابق ہے، کیا جو جابیں انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں آپ بطور کینڈیڈیٹ اس پر پورا اترتے ہیں۔ اگر تو آپ اترتے ہیں پھر وہ آپ کو جو ہے انوائٹ کریں گے، آپ کو لیٹر آئے گا، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے تمام تر ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس NTN ہونا چاہیے ضروری، آپ ٹیکس پیئر ہوں، آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ کم از کم 6 ماہ سے زیادہ میں ایگزسٹنگ کر رہا ہو، بلکہ کوشش کریں کہ نیا ہو یا 2-4 سال اس کے ابھی باقی ہوں۔ دیگر جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں جو ریکوائرڈ ہیں ورک ویزا کے حساب سے آپ نے وہ پورے اور بہترین طریقے سے دینے ہیں۔ آپ کا NTN ہونا اس لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر ٹیکس پیئر ہیں۔ اگر آپ یہیں پر ٹیکس پیئر نہیں ہیں، وہاں تو کل آپ کسی بھی صورت پہنچ جائیں آپ کو ٹیکس تو دینا پڑے گا، لیکن آپ کی نسبت وہ اس کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیں گے جو یہاں پہ ٹیکس دیتا ہے، وہ ٹیکس پیئر ہے، اس کی وہ قدر کرتے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ آپ نے جاب کون سی اپلائی کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہ دھڑا دھڑ ہم سارے اٹھ کے لگ جائیں گے اور ہم سب کو ویزا مل جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے وہی جاب اپلائی کرنی ہے جس کا آپ کو پتہ ہے، جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل ہیں، سکلڈ ورکر ہیں۔ جیسے کووڈ کے درمیان ابھی وہاں پر جو ہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ جابیں بہت زیادہ تھیں،
پوری دنیا سے، پاکستان سے بھی ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز نے ٹریول کیا، ان کو باقاعدہ 2 سال کے ویزے ملے۔ اسی طرح ڈرائیوروں کا میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح ہوٹلز کے اندر کام کرنے والے ہوٹلز مینیجر ہیں، ویٹر ہیں، دیگر بہت سارے افراد ہیں، اسی طرح بہت ساری دیگر جابیں دستیاب ہیں۔ لیکن ابھی سارا یہ جو میں بار بار ڈسکشن کر رہا ہوں موقع گولڈن ہے، کیونکہ اتنی بڑی شارٹیج کبھی بھی سامنے نہیں آئی۔ اب برطانیہ جو ہے وہ یورپی یونین سے بریگزٹ بھی کر گیا، تو ظاہر ہے اس کے سارے فائدے انہیں برطانیہ کو نہیں ہونے، اس کے کچھ نقصانات بھی انہوں نے فیس کرنے ہیں۔ اب جو مین پاور کی افرادی قوت کی شارٹیج سامنے آ گئی، تو اس کے اندر گولڈن چانس ہے کہ ایک تو وہ ویزا پروسیس جو ہے وہ فاسٹ کریں گے، پھر ورک پرمٹ ملنے کے زیادہ چانس ہیں۔ سٹوڈنٹ ویزا انہوں نے کافی جو ہے وہ آسان کیا ہوا ہے، کیونکہ کووڈ کے درمیان پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ بڑی بری طرح افیکٹ ہوئی ہیں۔ بے شک وہ کامن ویلتھ کے ممالک ہوں، 7 امیر ترین ممالک ہوں، G7 ہوں، کوئی اور ہوں، لیکن معیشت نے ہر شعبہ زندگی کو افیکٹ ضرور کیا ہے۔ وہ ریلوے ہو، وہ ہوائی جہازوں کا شعبہ ہو، کوئی اور ہو، اکانومی پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا جو گروتھ ریٹ چل رہا تھا مختلف ممالک میں کرونا سے پہلے، آج وہ نہیں ہے۔ تو اب جو یو کے ویزا اپڈیٹس آ رہی ہیں، اسی طرح کووڈ کے درمیان جن لوگوں نے سپاؤس ویزا تھا، وزٹ ویزا تھا یا ورک ویزا تھا اپلائی کیا ہوا تھا، وہ بھی ویزے اب لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ سٹوڈنٹ ویزے کی بہت زیادہ ریشو ہے، الاؤ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ وزٹ ویزا ہے وہ بھی کافی حد تک زیادہ الاؤ ہو رہے ہیں۔ سپاؤس ویزا ہے، اس کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے، اس کو دیکھ کر وہ الاؤ کرتے ہیں۔ لیکن تمام باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پروسیس جو ہے وہ سلو سے نکل کر تیز کی طرف آ گیا۔ دنیا کے لگ بھگ 120 سے 30 ممالک یا اس سے بھی زیادہ جو برطانیہ نے گائے بگائے ریڈ لسٹ میں ڈالے ہوئے تھے، اب وہ ریڈ لسٹ سے نکل رہے ہیں، ریڈ سے نکل کر امبر میں جا رہے ہیں۔ ریڈ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے آپ کو ہوٹل کا لازمی کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا، آپ گھر میں 5 دن کوارنٹائن کر سکتے ہیں۔ PCR ٹیسٹ جو ہے مختلف ممالک سے جب آپ پری کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی شاید کچھ عرصے تک ابھی ختم ہونے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی آہستہ آہستہ بیک ٹو نارمل ہو رہی ہے۔ اب یہ جو سچویشن سامنے آئی ہے کہ اتنی بڑی مین پاور کی شارٹیج ہے، اس کے اندر آپ اپلائی کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ لکی ثابت ہوں، آپ کو ورک پرمٹ مل جائے، آپ وہاں جا کے لیگلی کام کرے رہیں، پھر وہیں سے جب آپ وہاں جا کے ٹیکس پیئر بنتے ہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، 2 سال جاب کرتے ہیں، کسی کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر نہیں آتے، تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پھر آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ایکسٹینشن لیتے لیتے جب آپ 8 یا 10 سال وہاں بطور سٹیزن اس ملک کے رہ لیتے ہیں برطانیہ میں، تو آپ پھر شہریت کے انٹائٹل ہو جاتے ہیں۔ شہریت کے بہت سارے سٹیزن شپ لینے کے طریقے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں یہاں پر کہ برطانیہ اب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو اپنے امیگریشن قوانین کو بہت زیادہ سخت کر چکا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ آئیں وہ پڑھے لکھے ہوں، اعلیٰ کوالیفائڈ ہوں، سکلڈ لوگ ہوں۔ اب وہ دور چلے گئے کہ 2010-11 کے اندر آپ برطانیہ کے لیے چاہے وزٹ ویزا ہی تھا اپلائی کرتے تھے تو بڑی آسانی سے مل جاتا تھا۔ اب پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ وزٹ ویزا تو اپنی جگہ، آپ کو جو ہے وہ سپانسر ویزا جو ہے آپ اپنے بہن بھائیوں والدین سے بھی ملنے جا رہے ہیں، وہ بھی نہیں ملتا، وہ بھی 95% ریجیکشن آ گئی ہے۔ وجہ وہی ہے کہ اس کے اندر وہ اب سختیاں سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور کینیڈا کی امیگریشن لینا سخت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یو کے کی اس سے بھی سخت ہے۔ ہاں، اگر آپ تمام تر قوانین کو فالو کریں گے، ڈاکومنٹ جو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ لے کر چلیں گے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگا۔ آئیے کہ اگر آپ اب
UK ویزا وزٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ورک کرنا چاہ رہے ہیں یا سپانسر کے لیے ہیں، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ 1 سے 2 سال پرانی ہونی چاہیے، 15 سے 20 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ مسٹ بھی ہونی چاہیے، آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ 2 سے 3 سال اپنی مدت ابھی اس کی باقی ہو، اسی پاسپورٹ پہ آپ نے اپنی ٹریول ہسٹری پہلے سے بنائی ہو، لائک سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈیا، بہت سارے ممالک، ٹرکی میں آپ گھومے پھرے ہوں۔ اسی طرح آپ اپنے ملک میں NTN نمبر رکھتے ہوں، آپ ریگولر 8 10 15 سال سے ٹیکس پیئر ہوں، آپ اگر جاب کیا کرتے ہیں اس کی تفصیلات آپ انہیں فراہم کریں گے، آپ کا اگر بزنس ہے تو اس کی تفصیلات آپ کو فراہم کرنی پڑیں گی، اس کے ساتھ دیگر جتنی چیزیں ہیں، لیکن جو مین چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں وہ ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، آپ کے پاس کیش ان ہینڈ کتنا ہے، آپ وہاں کتنا ٹائم خود سے سروائیو کر سکتے ہیں، آپ کے پاسپورٹ پہ ٹریول ہسٹری کتنی سٹرونگ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میرے اس پیارے ملک کا، وطن عزیز کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے برے یا ورس ممالک کے پاسپورٹ میں آتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کافی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو ہیں وہ سٹیپس لینے پڑتے ہیں کہ جو ہمارے پاسپورٹ کا برا امپریشن ہے وہ کم ہو جائے۔ مثلا میری بینک سٹیٹمنٹ بہت اچھی ہے، مثلا میرا NTN 5 10 سال 15 سال پرانا ہے، میرے پاسپورٹ پہ میں نے دنیا کے 10-15 ممالک دیکھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو یورپ کے لیے شینجن ویزا لینے کے لیے یا UK ویزا لینے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ ساری UK ویزا کی اپڈیٹس تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، 2 سے 4 لاکھ مین پاور کا انہیں جو ہے کمی کا سامنا ہے، کرسمس ان کے سر پہ ہے، پیٹرول کے ایک بحران نے پورے برطانیہ کو ہلا کے رکھ دیا، ایک اس بحران پہ انہیں اپنی فوج طلب کرنا پڑ گئی۔ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا پیسفل ملک ہے، کبھی بجلی جانے کا تصور ہی نہیں ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ہوں، جب کوئی بحران یا انسانی المیہ جنم لے لیتا ہے تو وہ اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ ملک ایڈوانس ہے یا ترقی پذیر ہے۔ تو اب جو صورتحال سامنے آئی ہوئی ہے، پوری دنیا میں الارمنگ سچویشن ہے، کووڈ کافی حد تک اس کا جو ہے وہ زور کم ہو چکا ہے۔ اپڈیٹس کے لیے آپ YouTube ضرور دیکھیں، دیگر جو UK کے سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں وہاں کے YouTube چینل ہیں، LinkedIn ہے، دیگر جو ذرائع ہیں ان پہ آپ کلوز نظر رکھیں، ڈیلی بیسس پہ وزٹ کریں، کیونکہ اب ویکلی، منتھلی اور فورٹنائٹلی جو ہے اپڈیٹس اناؤنس ہو رہی ہیں۔ جیسے گزرے کل میں انہوں نے مزید 50 سے 52 ممالک کو ریڈ لسٹ سے نکالا، ان کے لیے اب جو کمنگ آج منڈے تھا اس سے وہ پابندیاں ختم ہوگی، ٹریول ہسٹری جو ہے ان ممالک کے لیے چینج ہوگی۔ پیچھے 10 دن یا 2 ہفتے پہلے برطانیہ نے جو ہے وہ پاکستان کو بھی ریڈ لسٹ سے نکال کر امبر میں ڈال دیا، تو اب چاہے کوئی UK سے ادھر آئے گا یا پاکستان سے UK ٹریول کرے گا تو اسے جو کمپلسری کوارنٹائن تھا ہوٹل کے اندر، اس کے جو اخراجات تھے وہ ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو یہ تھی دوستو UK ویزا کے حوالے سے اپڈیٹس۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اپنے کمنٹس جو ہیں وہ آپ کے میرے لیے فیڈ بیک ہیں، وہ میرے لیے نہ صرف گائیڈنس فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کی روشنی میں پھر اگر ایک پوائنٹ پہ، ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ مجھے اگر کمنٹس آتے ہیں تو میں ویڈیو بناتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو آج کی ان تمام لوگوں کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی جو وزٹ ویزا کا سوچ رہے ہیں، جو سپانسر پہ ہیں، جو ورک پرمٹ پہ ہیں یا جو سپاؤس ویزا پہ ہیں، تو سوچ رہے ہیں اب دنیا کی آلموسٹ تمام امبیسیز اپنے کام کو جو ہے وہ کووڈ سے نکال کر سلو ٹریک پہ لائیں، سلو سے اب دوبارہ پھر یہ جو ہے وہ فاسٹ ٹریک یا نارمل جو ٹریک تھا اس کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔
آپ اگر یو کے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اسکلڈ پرسن ہیں، ہیوی ٹرک ڈرائیور ہیں، ٹریلے کے ڈرائیور ہیں، ہوٹل میں کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، ڈاکٹر ہیں یا نرس ہیں، آپ کے لیے یہ ویڈیو بڑی ہیلپفل ہونے والی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے، میں پھر اینڈ پہ یہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول کی ایک سی وی جو ہے وہ وہاں پر آپ نے بھیجنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جب پروسیس آگے بڑھے گا تو پھر آپ نے ڈاکومنٹیشن کی جب سٹیج آئے گی پھر سبمٹ کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر میری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔